بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ریسرچ ٹائپس کے حوالے سے ہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم ٹاپک کر چکے ہیں ریسرچ ٹائپس، تو اس کا اسپیسیفک جو ٹائپس ہیں اٹ واز ریسرچ ٹائپس بائی میتھڈ، اور آج کا جو ٹاپک ہے تو اٹس ریسرچ ٹائپس بائی پرپس، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں جو ریسرچ کی ٹائپس ہیں وہ ہم کریں گے ود رسپیکٹ ٹو دا پرپس آف ریسرچ، کہ ہماری ریسرچ کا پرپس کیا ہے۔ تو ریسرچ پرپس کے حوالے سے بھی ہماری ریسرچ کی ٹائپس بن جاتی ہیں۔ تو آخر یہ کون سی ہیں؟ تو اس کے لیے لیٹس موو ٹوورڈز دا نیکسٹ سلائیڈ۔ سو دا ریسرچ ٹائپس بائی پرپس، اس میں جو مین ٹائپس ہمارے پاس ہیں تو اس کا نام ہے بیسک ریسرچ، پھر سیکنڈ ہے اپلائیڈ ریسرچ، اور تھرڈ ہے ایکشن ریسرچ۔ تو یہ تین وہ ریسرچ کی ٹائپس ہیں جو کہ ہمارا پرپس ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آخر ہماری ریسرچ کا مقصد کیا ہے۔ تو ریسرچ کا جو مقصد ہے اس کی بیسس پہ ہمارے پاس ٹائپس بن جاتی ہیں۔ تو آخر ان کی ڈیٹیلز کون سی ہیں، تو وہ سمجھ کے ہمیں جو پرپس ہے اس کا زیادہ ادراک ہو جائے گا۔ The first type of research that we have by purpose is called basic research. اچھا کلاس، یہ بیسک سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ کیٹیگری میں پہلے آتا ہے، کیونکہ کیٹیگری میں تو آپ کسی کو بھی پہلے آپ لے سکتے ہو۔ تو میں بس فرسٹلی بیسک ریسرچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ بیسک ریسرچ یا فنڈامنٹل ریسرچ یا پیور ریسرچ، تینوں ایک ہی ریسرچ کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں جو ہمارا پرپس ہے جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ بیسک یا فنڈامنٹل، کہ جو بنیادی ریسرچ ہے جو پہلے ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہی باقی جو ریسرچز ہیں ان کی جو ہے نا فاؤنڈیشنز پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس ریسرچ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ تو جس طرح سیکنڈ پوائنٹ میں نظر آ رہا ہے کہ دا مین پرپس از ٹو سرچ فار نیو نالج، مطلب کہ اٹ ایمز ایٹ ڈسکوری آف نیو انفارمیشن۔ اس میں نالج ایکسپلوریشن ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ ریسرچ کرتے ہیں، یا جو بھی ریسرچر ہے، یہ جو سائنٹسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ریسرچ طریقوں سے نیو انفارمیشن یا نیو کانسیپٹس ڈیولپ کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی گروتھ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ڈسپلنس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنے نیو سبجیکٹس یا نیو ڈسپلنز ایمرج ہو رہے ہیں، نیو کیریئرز بن رہے ہیں، نئے قسم کی ڈیوائسز آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ بیسک ریسرچ ہے۔ اگر بیسک ریسرچ نہ ہو تو نالج اسٹیٹک ہو جائے، مطلب ہے کہ دا نالج ول ناٹ ایکسپینڈ، دا نالج ول ریمین اسٹیشنری، اینڈ دیر فور دا پروگرس آف دس ورلڈ وڈ آلسو کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل۔ آپ اس کو ویسے ہی لے لیں جس طرح لیٹ سپوز مون ہے، تو مون پہ کوئی بیسک ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وہی ہے کہ مطلب the same situation prevails and there is no progress. This means that the basic research provides basis for principles, laws, theories and generalizations. کہ جب ہم بیسک ریسرچ کرتے ہیں تو اسی بیسک ریسرچ کے نتیجے میں، اس پروسیس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس نیو لاز بن جاتے ہیں، نیو پرنسپلز، theories یا generalizations، اور we are able to draw different kind of conclusions۔ یہ ساری کی ساری اس وقت پاسبل ہیں جب آپ ریسرچ کر کے نیو انفارمیشن ایکسپلور کرتے ہو، اور جب آپ اس نیو نالج کو آگے جا کے فردر کلاسیفائی کرتے ہو تو آپ کے پاس پھر اس میں جو پیٹرن آتا ہے وہ پھر آپ کو لاز یا جنرلائزیشنز یا نیو تھیوریز دے دیتا ہے۔ بیسک ریسرچ از ناٹ کنسرن ود ڈے ٹو ڈے پرابلمس۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نیو انفارمیشن آپ حاصل کریں،
اور وہ جو نیو انفارمیشن ہے ظاہری بات ہے اس کے ڈفرینٹ سورسز ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو سورسز فار گیٹنگ انفارمیشن ہے وہ ہمارے سینسز ہیں یا ہماری انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں، وزڈم ہے، ریزن ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹولس ہیں جس سے ہم ایکسپیریمنٹس کر کے نیو انفارمیشن ڈسکور کرتے ہیں. تو وہ ہم تو پہلے کر چکے ہیں کہ مطلب وٹ آر ہاؤ وی کین گیٹ دا انفارمیشن. دس مینس دیٹ ان بیسک ریسرچ our aim is not to solve the problem, the day-to-day problems, the problems that we are facing in our everyday life. This is not the purpose of the basic research. Basic research um, basically relies on the interest of the researcher کہ اسے کسی خاص فیلڈ میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اس پہ جا کے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکنیک سے انفارمیشن ایکسپلور کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نیو انفارمیشن یا جو نیو لاز ہیں اس کو ڈسکور کر لیتا ہے. اگزامپلز آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح گیس لاز ڈسکور ہوئے یا نیوٹنس کے لاز ہیں، تو ان کا مقصد ڈے ٹو ڈے پرابلم کو سالو کرنا نہیں تھا. وہ اس سائنٹسٹ کی اپنی ایک انالیسز ہے، جس طرح انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپریمنٹیشن سے انہوں نے چیزوں کو جنرلائز کیا. اگر میں اگزامپل دے دوں سائیکالوجی کے فیلڈ سے، تو جس طرح بیہیویئرزم ہے یا کوگنیٹیوزم ہے یا کنسٹرکٹیوزم ہے، تو یہ یہاں پہ ان کی کچھ بیسز ہیں جن کے اوپر یہ جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں وہ بیس کرتے ہیں. اور پیچھے ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے کہ جس طرح بیہیویئر میں ہم کہتے ہیں کہ ہیومن یا ڈفرینٹ آرگینزم لرن تھرو موڈیفیکیشن ان دا بیہیویئر، اور پھر وہ بیہیویئر کو کیسے لرن کرتے ہیں، کیسے اس کو ان لرن کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام انفارمیشن ہمیں سائیکالوجسٹ نے دی ہے. تو یہ بیسک ریسرچ ہے. اب بیسک ریسرچ اتنی آسان بھی نہیں ہے، مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی بیسک ریسرچ نہیں کر سکتا. مطلب ہم میں سے کتنے لوگ نیو انفارمیشن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری کلاس میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کوئی نیو چیز، کوئی نئی انوینشنس کی ہو، ڈسکوری کی ہو؟ تو پاسبل ہے. اب ظاہری بات ہے انڈیویجول ڈفرینسز تو ہوتے ہیں، تو مے بی ہم میں سے ایسے بھی ہوں لوگ، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ایون جو ہے نا ینگرس، کہ وہ ڈفرینٹ نیو پرنسپلز یا نیو انفارمیشن ایکسپلور کر سکیں یا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بعد وقت پتہ بھی نہیں ہوتا. سو the requirement for basic research is that it requires knowledge. کہ آپ کے پاس نالج ہوگی تو تب آپ بیسک ریسرچ کر سکتے ہو نا. آپ کے پاس جو فرسٹ پری ریکویسٹ ہے وہ اس کی موجود ہو، تب آپ جا کے نالج کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہو. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بعد وقت جو ریسرچز ہیں وہ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہیں، مطلب جو پرپس تھا ریسرچر کا وہ کچھ اور تھا اور ایکسیڈنٹلی اس نے کچھ اور ڈسکور کر لیا، تو وہ تو بائی چانس ہے. ہمیشہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. تو مین جو ریکوائرمنٹ ہے فار بیسک ریسرچ وہ نالج کی ہے، انفارمیشن کی ہے. انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی تو اسی کے اوپر پھر بیسک ریسرچ بھی آپ کر سکتے ہو. آپ آپ کے پاس جس طرح سائیکالوجی کا یہ جو مین انفارمیشن ہے، جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ آئیں گے تو تب آپ جا کے 8 سیمسٹر میں بیسک ریسرچ کر سکتے ہو. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی وہ جو لاسٹ سیمسٹرز کے لیے بیس چاہیے وہ آپ کو انیشل سیمسٹرز میں مل رہی ہے. آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن اور جو لاز ہیں، پرنسپلس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور وہ سیکھ کے پھر آخر میں آپ اس اپنے مطابق کوئی اور ریسرچ نکال سکتے ہو. تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. اٹ آلسو ریکوائرز ٹریننگ اینڈ ایکسپرٹیز ٹو کنڈکٹ. تو وہ چیز وہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے، ہمارے پاس آلریڈی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. بیسک ریسرچ میں چونکہ انفارمیشنز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ کرنے کے لیے ہم ہائپوتھیسز یا ریسرچ کویسچنز ڈیولپ کرتے ہیں. تو بیسک ریسرچ میں بھی ہمارا جو ایک مین سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہائپوتھیسز یا ریسرچ کویسچنز ڈیولپ ہوتے ہیں، بنتے ہیں، فارمولیٹ ہوتے ہیں. اب اگر آپ ہائپوتھیسز جنریٹ نہیں کرو گے تو کیسے آپ آگے جا کے کچھ نیا ڈسکور کر سکتے ہو؟
تو لہٰذا ہائپوتھیسز یا ریسرچ کویشچنز ایک مین سٹیپ ہے بیسک ریسرچ میں. The last point in this slide is that due to the result of basic research, we have or we collect data, and that particular data then when analyzed helps us in understanding the trends and then understanding the patterns, and then they help us in conclusion and generalization. تو بیسک ریسرچ میں جب ہمارے پاس وہ نالج ساری آتی ہے، ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے، تو چاہے وہ ڈیٹا کوانٹیٹیو ہو، نمبرز میں ہو، یا وہ ڈیٹا ورڈز میں ہو، ڈسکرپٹیو فارم میں ہو، ان دونوں کو ہم انالائز کر کے پھر آخر میں کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. اور وہ جو کنکلوژن ہماری ہوتی ہے وہیں ہمارے پھر لاس یا ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اب اس سلائیڈ میں ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں جو کہ مطلب ہے کہ ریلیٹڈ ہے ہمارے ڈسپلن سے، ہمارے سبجیکٹ سے یا باقی فیلڈ سے، کہ کس طرح کے ٹاپکس جو ہیں نا وہ بیسک ریسرچ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ کچھ ٹاپکس ہیں. فار ایگزامپل ایفیکٹس آف پیرنٹس ایجوکیشن آن چائلڈ کلاس روم انگیجمنٹ. یہ میں نے ایک ریسرچ ٹاپک دیا ہے، جس طرح کہ ہمارے اسٹوڈنٹ 8 سیمسٹر میں جا کے ایسے ٹاپکس جو ہیں نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں، یا جو ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کے ٹاپکس آخر میں اپنی لاسٹ سیمسٹرز میں لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ جو لاسٹ سیمسٹر میں جو ریسرچ کرتے ہو تو وہ بیسیکلی اور موسٹلی وہ بیسک ریسرچ کے ارد گرد ہی وہ ریوالو کرتی ہے یا فوکس کرتی ہے. تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا کہ جو ریسرچر ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جو پیرنٹس کی ایجوکیشن ہے does it have an effect on the engagement of the student during the classroom. کہ اگر پیرنٹس کی ایجوکیشن زیادہ ہے تو کیا بچے کی کلاس روم انگیجمنٹ زیادہ ہوگی، کم ہوگی کہ نہیں، ایفیکٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک ریسرچ ہے، اور جب آپ اس کو ریسرچ کو کرو گے تو آپ کے پاس نئی انفارمیشن آ جائے گی، اور پھر آپ اس انفارمیشن کو دنیا کو دے دیتے ہو in the form of your thesis, and then that becomes a part, and that helps other people and other students and other researchers to know about this particular information that you have given. The same goes for point number 2, investigating the role of stress levels in academic cheating. کہ اگر ایک اسٹوڈنٹس کا اسٹریس لیول ہو تو وہ جو اسٹریس لیول ہے، فار ایگزامپل لیول زیادہ ہے یا کم ہے، تو کیا وہ چیٹنگ کو ڈیورنگ دا ایگزام افیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کیا یہ تو نہیں ہے کہ بچے اس لیے چیٹنگ کرتے ہیں کہ ان کا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے یا کم ہے. اب اس کا جو بھی آنسر ہے وہ آپ نے تو فائنڈ کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے اس کے اوپر. تو یہ بھی بیسک ریسرچ ہوا. اور اسی طرح دیکھیں آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں ڈیورنگ دا پینڈیمک، تو what is the gender depression during the pandemic. تو ایکسپلورنگ دس جینڈر ڈپریشن کہ کیا میل فیمیلز میں جو ڈپریشن ہے کیا وہ چینج ہے، ڈفرینٹ ہے یا سیم ہے، تو اس کو ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بیسک ریسرچ کا ٹاپک ہوا. ایک مزید ٹاپک آ گیا، comparing attachment style towards children by divorced parents and married parents. So if you want to see the attachment towards children, the attachment styles towards children by different parents, for example by parents who are divorced or by the married parents, so is there any difference in the attachment style? To explore this kind of information is also one of the domain of basic research. اور اب ظاہری بات ہے اتنے ٹاپکس کر کے پھر آپ کا بھی تو رول بنتا ہے نا کہ آپ بھی کچھ کریں. تو لہٰذا یہاں پہ آئی ایم جسٹ اینڈنگ دس سلائڈ on that particular assignment for you people. So try to do this, and inshallah we will try to come back to this somewhere in the class or in the discussion session. So now it's your turn to think of an area or a topic that is covering basic research. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو نا، میں نے آپ کو پہلے بھی جو ڈفرینٹ پریزنٹیشنز ہیں
اس میں آپ کو یہ بتایا تھا، آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایک ٹاپک پہ کام کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیا آپ کا وہ جو ٹاپک آپ نے لیا تھا، کیا وہ بیسک ریسرچ سے لنکڈ ہے کہ نہیں؟ وہ بیسک ریسرچ سے لنک نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اب آپ کے پاس انفارمیشن تو آ گئی ہے. تو اب آپ ایک ایسا ٹاپک، چاہے آپ اس پہ کام نہ بھی کریں، بٹ یو رائٹ اے ٹاپک دیٹ از فوکسڈ آن بیسک ریسرچ.